السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ لوگ؟ الحمدللہ رمضان پوڈ کاسٹ کی ایک اور نشست کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رمضان سے بھرپور فائدہ اٹھانے کے لیے ان نشستوں کا اہتمام کیا گیا ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں استاذہ دیکھت ہاشمی صاحبہ. جزاک اللہ خیر استاذہ، آپ کے وقت دینے کا، آپ کے ہمیں بہت اہم موضوعات پہ بات کرنے کا، جس کا یقیناً ہم سب کو بہت فائدہ ہو رہا ہے. الحمدللہ. استاذہ، یادیں کسی بھی زندگی کی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہیں. بہت ساری بری یادیں ہوتی ہیں، بہت ساری سویٹ میموریز ہوتی ہیں، اور ہر وقت انسان یہ کوشش کرتا ہے. جب بھی میں اپنا فون کی میموری اوپن کرتی ہوں یا اپنی ڈرائیوز اوپن کرتی ہوں، یا کوئی زمانہ تھا ہارڈ ڈسک پہ چیزیں رکھا کرتے تھے، اب تو ہر چیز کلاؤڈ میں چلی گئی ہے، تو ہر تھوڑے عرصے کے بعد ضرورت پڑ جاتی ہے کہ ہم اپنی کلاؤڈ کی میموری کو انکریز کر لیں، ہم اپنی فون کی میموری کو ایکسٹینڈ کر لیں، کیونکہ بہت ساری میموریز ہیں جو ہم محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈفرینٹ اینگل سے ڈفرینٹ کلکس لے کے پھر آپ بھی جانتی ہیں کہ لوگ اپنی میموریز جو ہیں وہ گھروں میں لگانا بھی پسند کرتے ہیں. ہم اس کے شرعی حکم کی طرف تو نہیں جا رہے، لیکن پھر اپنے البمز، ویڈنگ البمز یا جو بھی آپ کی زندگی کے ایونٹس ہوتے ہیں، آپ ان میں بھی اپنی میموریز، یادیں اپنے پیاروں کے ساتھ بلٹ اپ کر رہے ہوتے ہیں. یعنی ایک لائف میں جس طرح کوئی چیز آپ آہستہ آہستہ جو ہے، میں جب اپنی ڈرائیوز کو مینٹین کرتی ہوں تو میں خود بھی دیکھتی ہوں کہ کرتے بہت سارے ایونٹس آ جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی آ جاتی ہیں، پھر ان کو دوبارہ اسکروٹنی کرنی پڑتی ہے، ری آرگنائز کرنا پڑتا ہے تاکہ بروقت چیزیں مل جائیں. تو استاذہ، ہم تو مسلمان ہیں اور رمضان کا مہینہ ہے، تو رمضان کی بھی تو بہت ساری یادیں ہیں جو ہمیں اپنے اسلاف سے بھی ملتی ہیں، جو ہمیں تاریخ میں جا کے بھی ملتی ہیں، اور پھر ہماری اپنی میموریز بھی. تو اگر ان کو کس طرح سے محفوظ کیا جا سکتا ہے، اور کیا ہماری یادوں میں کوئی ایسے تذکرے ہونے چاہیے، اور وہ کس طرح سے؟ مجھے بہت اچھے طریقے سے یاد ہے کہ جب آپ ہمیں علم کے بارے میں بھی سکھاتی تھیں تو آپ کہتی تھیں کہ اس کو رائٹ پلیس پر، اپنے برین میں بھی رائٹ پلیس پر رکھیں، اس کو بھی اسی طرح سے خانوں میں رکھیں، اسی طرح سے ترتیب لگائیں، ورنہ وہ وقت پر کام نہیں آتا. تو رمضان کی یادیں اور پھر بہت ساری یادوں پہ ہم چاہتے ہیں کہ آج ہم بات بھی کریں گے. اور میں اس پہ ضرور بات کرنا چاہوں گی کہ آپ، یعنی ہم جو کچھ ارد گرد کے ماحول سے دیکھتے ہیں، یا ہم کسی سے بات کرتے ہیں، یا ماحول سے کچھ آبزرو کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے اندر تو جا رہا ہوتا ہے. ہم باقاعدہ سیکھتے ہیں، وہ بھی اندر جا رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے. ہمارے ایک پروفیسر تھے جنہوں نے ہمیں یہ کہا کہ جیسے آپ کی لائبریری ہوتی ہے فزیکل، اسی طرح سے آپ کے برین میں بھی ایک لائبریری ہوتی ہے جی، جس میں آپ کی میموریز ہوتی ہیں. تو آپ اپنی میموریز کو یوں ہی نہ پھینکا کریں، اس کو پراپرلی اسٹیک کیا کریں. آپ اسے اسٹیک کریں گے، وقت پہ وہ میموری آپ کے کام آئے گی. تو اس کا مجھے بڑا نفع ہوا ویسے ذاتی طور پر، اور میں نے اس بات کو سب کے ساتھ شیئر بہت کیا. جی، بہت بارہا آپ نے بارہا شیئر کیا. لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی کہنا چاہتی ہوں کہ جیسے آپ کی جو بھی میموریز ہوتی ہیں، آپ کی جیسے فرض کریں کہ آپ کی برین میں جو چیزیں سٹور ہوئی ہوئی ہیں، ایکسٹراز کو آپ ہمیشہ نکالتے رہتے ہیں. اپنے موبائل سے نکالیں یا اپنے لیپ ٹاپ سے نکالیں، ڈیلیٹ ضرور کرتے ہیں. تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ آرگنائز کر کے اپنی یادوں کو بھی رکھنا چاہتے ہیں، اپنی چیزوں کو، تو اس کو، یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ ڈسٹرب کرتی رہتی ہیں، جو آپ کے لیے اتنی یوزفل نہیں ہوتی، جو آپ کے لیے ہارمفل ہوتی ہیں. تو میموریز کے بارے میں پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ کو یہ دیکھنا ہے کون سی چیزوں کو آپ نے یاد بنا کے رکھنا ہے اور کون سی چیزوں کو نہیں رکھنا، کون سی چیزوں کو ڈیلیٹ کرتے ہیں، کون سی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا ہے. تو ڈیلیٹ کرنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر ڈیلیٹ نہیں کریں گے تو ہر وقت آپ کی کوئی نہ کوئی نیگیٹو یاد پاپ اپ ہوتی رہے گی اور آپ کو خراب کرتی رہے گی، اور وہ آپ کو بہت ساری نئی یادیں بلٹ اپ بھی نہیں ہونے دیں گی، اور آپ کی سویٹ میموریز ڈیولپ نہیں ہونے دیں گی. بالکل سویٹ میموریز ڈیولپ نہیں ہوتی. دیکھیں فائزہ، ہم مسلم ہیں اور ہمارا ایک خاندان بھی ہے، ہم ایک سوسائٹی میں بھی رہتے ہیں، لیکن ہمارا ایک امت سے تعلق ہے، ہمارا ایک ماضی ہے، ہمارا حال بھی ہے، ہمارا ایک مستقبل بھی ہے. آپ جب کبھی مستقبل کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ماضی کی یادیں بہت فائدہ دیتی ہیں. آپ ماضی کی یادوں کو بنیاد بنائے بغیر مستقبل کی عمارت نہیں تعمیر کر سکتے. بالکل صحیح. اس کی وجہ سے آپ کو انڈیویجولی بھی یادیں چاہیے، لیکن امہ کی یادیں بھی چاہیے. آپ کون ہو، آپ کا کن سے تعلق ہے. کبھی اے نوجوان مسلم
تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا وہ کیا گردوں تھا تو ہے جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارا. تو ہم جس گردوں سے تعلق رکھتے ہیں ہمیں اس کا دیکھنا تو ہے کہ ہمارا ماضی کیسا تھا، ہمارا حال کیسا ہے، ہمارا مستقبل کیسا ہونا اور اس چاہیے. سے وہ قومیں قائم بھی نہیں رہتی ہیں جو اپنے ماضی کے ساتھ اور اپنے اسلاف کے ساتھ تعلق نہیں رکھتی ہیں. بالکل. تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پہلے ہم رمضان کے ریفرنس سے جنرلی دیکھیں گے، لیکن میں سب سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ سب لوگ اسے یعنی اس اعتبار سے دیکھیں کہ ہم نے اگر اپنی یادیں بلٹ اپ کرنی ہے تو کون سی یادیں آپ نے رکھنی ہیں اور کون سی نہیں رکھنی. اب آپ دیکھیں کہ میں اگر بچوں کے حوالے سے دیکھوں، ٹین ایجرز کو دیکھوں، جو کریکلم پڑھایا جاتا ہے، آپ کے تو ہیروز بدل گئے نا. جی بالکل. آپ جو نیٹ فلکس پہ موویز دیکھتے ہیں، آپ جو باقی چیزیں ہیں جو آپ کے مائنڈ کے اندر ہے، وہ سارا کچھ اور ہے جو مائنڈز کے اندر ہے، جو میموری بن چکا ہے. اور جب لوگ ملتے ہیں تو ان حوالوں سے پھر بات چیت بھی اسی ریفرنس سے ہوتی ہے نا، لوگوں کی مینٹل ہارمنی بھی اسی اعتبار سے ہوتی ہے. ایسا کیوں نہیں ہے کہ آج مسلمانوں کی باہمی ہارمنی، جہاں کہیں 2 لوگ بیٹھیں، 4 لوگ بیٹھیں، 10 لوگ بیٹھیں، اختلافات پہ بات شروع کر دیں تو اختلافات پہ بات ہوگی، تفرقے پہ بات ہوگی، یا پھر ان ہیروز پہ بات ہوگی جو ہمارے نہیں ہیں. ایسے ہی ہے. تو ایسے میں یعنی ہمیں کچھ چیزوں کو ڈیلیٹ کرنا ہوگا اور کچھ چیزوں کو جو ہے وہ جگہ دینی ہوگی. تو ہم سب سے پہلے رمضان کو دیکھتے ہیں. دیکھیں مشکل کام کرنے کے بجائے آسان کام کر لیتے ہیں. اور کیونکہ رمضان میں دل کھلا ہوا ہے اور ہم ٹریننگ کی باتیں کر رہے ہیں تو بہت ضروری ہے کہ یہیں سے آغاز کر لیں. تو رمضان کی کون سی یاد ہے جو ہمیں اپنے اندر رکھنی ہے؟ سب سے پہلے تو مجھے حرا کا منظر یاد آتا ہے، سبحان اللہ، جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رمضان ہی کی ایک رات میں حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور آپ سے کہا تھا اقرا، پڑھیے، اور آپ نے کہا تھا ما انا بقارئ. تو انہوں نے آپ کو اپنے سینے سے لگایا، بھینچا، پھر چھوڑا، پھر کہا اقرا. آپ نے پھر کہا ما انا بقارئ، میں تو پڑھنے والا نہیں ہوں بھائی. اس نے یعنی حضرت جبریل علیہ السلام نے پھر آپ کو اس طرح اپنے سینے کے ساتھ لگایا کہ آپ کو لگا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں دھس جائیں گی، ہڈیاں سرما ہو جائیں گی. تو اس موقع پر جب حضرت جبریل نے کہا اقرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آسانی ہو گئی، کیونکہ انہوں نے سورہ العلق کی پہلی آیت آپ کے سامنے رکھی، اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے آپ کو پیدا کیا. تو اب جواز سامنے آ گیا کہ جو رب عدم سے وجود میں لا سکتا ہے، وہ علم کے معدوم ہونے کے باوجود پورا علم دے سکتا ہے. تو جس رب نے پیدا کیا، شکل و صورت دی، وہ رب علم بھی دے سکتا ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے، وہ ہر چیز پر قدرت ہے. ویسے یہ واقعہ اتنی دفعہ سنا ہے، لیکن آج ایسے لگا ہے کہ البم میں ایک تصویر لگ گئی ہے. اللہ کا شکر ہے، اور وہ الحمدللہ. ایک ویڈیو سی لگ گئی ہے کہ اچھا یہ وہ پہلا موقع تھا، یہ وہ یاد ہے، رمضان وہ رمضان تھا، اور یہ یاد دل میں رکھنی. یعنی یہ واقعہ میرے خیال میں کوئی ہزاروں بار سن رکھا ہوگا. مجھے ایسا لگتا ہے کہ رمضان میں ہزاروں بار سنانا بھی چاہیے، ہزاروں بار سنانا چاہیے. اور بڑی پیاری پوئم بھی ہے، عربک میں ہے، لیکن محمد النبینا ایک چھوٹا بچہ جب پڑھتا ہے اور پھر جب وہ اس جگہ پہ پہنچتے ہیں کہ جب حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا تو اس بچے کی آواز میں را کی بجائے اڑے آ جاتے، اکڑا. تو وہ بہت ہی پیارا لگتا ہے. تو اس کو بھی ضرور سنیے، بچوں کو بھی سنوائیے، بڑوں کو بھی. مجھے تو خود بہت زیادہ اچھا لگتا ہے، میں بار بار سنتی ہم ہمیشہ جب ہم سائیکالوجی کے کچھ سبجیکٹس پڑھتے تھے یا بیہیویئرس کے پڑھتے تھے تو اس میں یہ بات ہوتی تھی کیونکہ کوئی خاص آواز، کوئی خاص موقع، کوئی خاص خوشبو آپ کو کسی خاص واقعے سے کنیکٹ کر دیتی ہے. تو اصل میں تو یہ ٹیسٹ ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے نا، اور اپنے اسلاف کے ساتھ یہ تعلق جوڑنے کی ضرورت ہے. تو جیسے آپ اپنی البم میموری کارڈز بنا رہے ہیں اور یہ سارا کچھ بنا رہے ہیں، بہرحال یہ دیکھنے کا ایک بہت ہی خوبصورت اینگل، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. پھر استاد وہ بھی یاد بڑی خوبصورت ہے کہ جب حضرت جبرائیل آتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر رات دورہ قرآن کروا رہے ہیں رمضان کی. بڑا ہی خوبصورت سلسلہ. سبحان اللہ. سیدنا عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان رسول اللہ اجود الناس. مجھے لگتا ہے اب آپ اپنی یعنی دوسری برین کی میموری میں دوسری تصویر ضرور لگا لیں، دوسری ویڈیو. یہ امیجنیشنز ہیں، آپ کو کہیں اور لے جائیں گی. اور امیجنیشنز بھی
سیکھنی پڑتی ہیں. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گاڈ گفٹڈ بھی ہوتی ہے, لیکن الحمدللہ یعنی سنبھالنا بھی پڑتا ہے. سنبھالنا بھی پڑتا ہے. کان رسول اللہ اجود الناس, کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی انسان تھے, اور آپ کی سخاوت رمضان میں ریح مرسلہ کی طرح ہوتی تھی, تند و تیز طوفانوں کی طرح. اور ایسا تب ہوتا تھا جب جبریل علیہ السلام آپ کو دورہ قرآن کروانے آتے تھے, اور ایسا ہر رات ہوتا تھا. سبحان اللہ. تو حضرت جبریل علیہ السلام کا آنا, رسول اللہ کا دورہ قرآن کرنا پوری امت کے لیے سنت ہے, سنت ہے کہ کس طرح سے قرآن مجید کو ریوائز کرنا ہے. اور آخری دفعہ حضرت جبریل علیہ السلام 2 دفعہ دورہ قرآن کروا گئے. تو آپ سے سب کو پتہ چل گیا کہ آخری میں یہ مشقت اور زیادہ کرنے کی ضرورت ہے. مشقت بھی, اور پھر یہ کہ اس سے یہ بھی پتہ چل گیا کہ یہ ریاضت کہ یہ آخری بار ہے, اس پہ کمپلیشن ہو رہی ہے. سبحان اللہ. تو رمضان کی دوسری بڑی یاد جو ہے وہ دورہ قرآن ہے. سبحان اللہ. پھر اسی طرح سے صحابہ کرام جس طرح تلاوت قرآن کرتے تھے, پھر جیسے سخاوت کا منظر ہمیں نظر آتا ہے, بھوکوں کو کھانا کھلانے کا, روزے افطار کروانے کا, سحریوں کے مناظر, قیام اللیل کے مناظر, یہ سب ہماری یادیں ہیں الحمدللہ. اور یہ یادیں اس طرح سے میرا خیال میں اپنے بچوں کو سکھانا اور اپنی نسلوں کو سکھانا زیادہ آسان ہے, بجائے اس کے کہ ہم مشکل الفاظ میں انہیں سمجھائیں. یہ ہمارے اسلاف یا ہمارے بڑوں کی یادیں ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے ہیں. پھر تو استاذہ رمضان میں بہت ہی خوبصورت منظر جو ہے وہ بدر کا مقام نظر آتا ہے, تو اس کے بارے میں بھی تھوڑی روشنی ڈالیں. غزوہ بدر رمضان المبارک میں ہوا, اور ہماری بہت بڑی یاد ہے, بہت بڑی, اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اب جسے جینا ہے دلیل روشن کے ساتھ جیے. پہلی بار تو مسلمانوں کو ایز اے گروپ, ایز اے کمیونٹی, ایز اے نیشن تسلیم کیا گیا غزوہ بدر میں, کہ 2 گروپس کا جب باہمی مقابلہ ہوا تو یہ محض کوئی خاندانی فرق نہیں تھا. تو مسلمانوں کے نظریے کو, ان کے دین کو تسلیم کیا گیا. 2 تہذیبوں کو, 2 تہذیبی کشمکش تھی. بالکل بالکل. بہرحال اور ایک اسلام آیا, اور پھر وہ جس طرح سے پھیل رہا تھا, اور اس کا ایک پہلا مارکا تھا, اور اسی وجہ سے 17 رمضان المبارک کو یوم الفرقان کہا گیا. تو ہمارے لیے بہت بڑی سعادت ہے. جیسے جیوز ہے نا, ان کے لیے خیبر کا مارکا جو ہے وہ بہت زیادہ تلخ مارکا ہے. جی. تو آپ نے دیکھا ہوگا ہر بار جہاں کہیں بھی جیوز پروٹیسٹ کرتے ہیں تو کہتے ہیں خیبر تمہارا آخری معاملہ تھا, یعنی خیبر کی فتح کے بعد اب کوئی فتح نہیں. بالکل. تو اور وہ اس کو ریوائز کرتے ہیں, اور اس کو ہر وقت اپنی نسلوں کو ریوائز کرواتے ہیں. تو یہی باتیں اپنی نسلوں کو ریوائز کروانے کی ضرورت ہے. مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ غزوہ بدر پر اور پھر اسی طرح سے دیگر جتنی فتوحات ہیں اس پر تو رمضان میں بہت زیادہ بات ہونی چاہیے. یعنی بات نہیں, اس کو تو باقاعدہ سیلیبریٹ کرنا چاہیے. اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کے اوپر یعنی چیزیں بھی ہونی چاہیے. جیسے ہمارے یہاں پاکستان ڈے ہوتا ہے, یہ بہت سارے اور موقع ہوتے ہیں جن کو, کیونکہ اپنی جیسے 6 ستمبر ہے فرض کریں, جی بالکل, تو اس میں بہت ساری چیزیں ایسی دکھائی جاتی ہیں. ڈیفینس ڈے ہے, ڈیفینس ڈے پہ, اسی طرح سے جیسے 14 اگست ہے, جیسے 23 مارچ ہے. تو ہمیں غزوہ بدر کو اور فتح مکہ کو ایسے سیلیبریٹ کرنا ہوگا. ہمیں ان میموریز کو ایسے اپنے اندر رکھنا ہوگا. تو غزوہ بدر میں جس طرح بڑے بڑے مشرک مارے گئے, یعنی ہماری نسلوں میں تو یہ بات ہونی چاہیے کہ ہر ایک جیسے ایسی اینیمیشنز میں بھی چیزیں آنی چاہیے, اور ایسی چیزیں آئیں جس میں بچوں کو پتہ چلے کہ اچھا یہ آیا اور یہ گیا. ان کو ابو جہل کے یعنی خاص طور پر جو قتل کا معاملہ تھا اور بچوں نے قتل کیا, تو جس طرح وہ آئے, جس طرح قتل ہوا, مجھے ایسا فیل ہوتا ہے اسے باقاعدہ طور پر کارٹونز میں بھی آنا چاہیے. اسے باقاعدہ طور پر یعنی ایسے میلے لگنے چاہیے. اس کو اس حوالے سے ان چیزوں, ان میموریز کو ریوائز کرنے کے لیے, ان میموریز کو تازہ رکھنے کے لیے اس طرح کا کام کرنا چاہیے. یعنی مجھے تو فیل ہوتا ہے کہ ہمیں فیسٹیولز منانے چاہیے. سبحان اللہ. اور فیسٹیول صرف 1 ڈے نہیں ہونا چاہیے, پورے رمضان میں ان فیسٹیولز کو پورے امت کے ذہنوں میں اور پوری دنیا کے ذہنوں میں راسخ کرنا چاہیے کہ ہم کون سی قوم ہے. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں, کچل ڈالا تھا جس نے اپنے پاؤں تلے تاج سرے دارا. تو آپ کس قوم سے تعلق رکھتے ہو یہ آپ کی میموری ہے. آپ کس گردوں کے ٹوٹے ہوئے تارے ہو,
آپ کو اس کو اپنی میموری کا حصہ بنانا ہوگا، اپنی نسلوں کی میموری کا حصہ بنانا ہوگا. پھر رمضان میں ہماری بہت بڑی یاد ہے فتح مکہ. فتح مکہ رمضان میں ہوا. بالکل. اور فتح مکہ دراصل اسلام کے لیے سب سے بڑی فتح ہے. ایک قطرہ خون بہائے بغیر مکہ فتح ہوا. اور یہ صرف مکہ کی فتح نہیں تھی، پورے جزیرہ عرب میں یعنی شرک کا خاتمہ تھا، اور ایک پچھلے نظام کے بعد اگلی سویلائزیشن کا غلبہ تھا الحمدللہ. تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. اور فتح مکہ کو ہمیں جنرلی صرف ایک کورس کا حصہ نہیں بنانا چاہیے. ہمیں جیسے آپ دیکھیں کہ جو لوگ حج سے بہت محبت کرتے ہیں اور حج کے لیے، آپ کو یاد ہوگا ہم نے شارجہ کے ایک اسکول میں دیکھا جہاں پہ یعنی باقاعدہ طور پر خطبے کے لیے پہاڑی بھی بنائی ہوئی تھی، جبل الرحمہ ٹائپ، اور پھر صفا مروہ کی پہاڑیاں بھی، اور پورا یعنی ایک حج کا منظر جو ہے بچوں سے وہ سارا کچھ پرفارم بھی کروایا جاتا ہے. تو اسی طرح سے غزوہ بدر کو، فتح مکہ کو پرفارم بھی کروانا چاہیے. اور اس کے لیے ٹی وی چینلز کو اور سوشل میڈیا پہ جو لوگ کام کرتے ہیں، میں چاہتی ہوں کہ ساری قوم مل کے جو گیم ڈیولپرز ہیں ان میموریز کو اسٹیبلش کرنے کے لیے ذہنوں میں اپنا رول پلے کریں. بارک اللہ، جزاک اللہ خیر استاذہ. یہ بہت ہی اہم طرف آپ نے توجہ دلائی، اور میموریز بلڈ کرنے کا ایک نیا انداز، اور خصوصی طور پہ رمضان کی میموریز بلڈ کرنے کا ایک نیا انداز ہمارے سامنے رکھے. استاذہ، رمضان میں ہم بہت سی پھر اس طرح کی عزتیں اور کامیابی دیکھتے ہیں جو امت مسلمہ کو نصیب ہوئیں. ہم دیکھتے ہیں کہ قادسیہ کے مقام پر فارسی حکومت نے جو فتح کی وہ بھی رمضان ہی تھا. اسپین میں جو پیش قدمی ہوئی تھی وہ بھی موقع رمضان ہی کا تھا. پھر سندھ میں جب مسلمان داخل ہوئے تھے وہ بھی رمضان ہی کا موقع تھا. پھر اسی طرح سے اندلس میں جو فتح ہوا تو وہ بھی رمضان ہی کا موقع تھا. یعنی یہ تو ایک بہت ہی خوبصورت اینگل ہے جو آپ نے ہمیں دیکھنا سکھایا کہ ہم اپنی فتوحات کو بھی اور اپنے اسلاف کے طریقہ کار کو بھی، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان میموریز کو بھی ریوائز کریں، اور انہی چیزوں کو ہم اپنی نسلوں کے ساتھ بھی ریوائز کریں. پھر اس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں تو اللہ کی رحمتوں کو، جو رحمتیں رمضان میں ہوتی ہیں، ان کو بھی اپنی میموری کا حصہ بنانا چاہیے. صحیح. کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ عطا کرتے ہیں، کیسے سحر و افطار میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، کیسے قیام اللیل کرنے والے جب قرآن سنتے ہیں، پڑھتے ہیں اور دن میں روزہ رکھتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد. مطلب اپنی میموری میں ڈال لیجئے روزہ اور قرآن دونوں بندے کے حق میں سفارش کریں گے. روزہ کہے گا اے میرے رب، میں نے اسے دن بھر کھانے پینے سے روکے رکھا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے. اور قرآن کہے گا میں نے راتوں کو اسے نیند سے بیدار رکھا، یعنی سونے نہیں دیا، اس کے حق میں میری سفارش قبول کی جائے، اور دونوں کی سفارش قبول ہوگی. تو یہ ہماری میموری ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتنی رحمتیں ہیں، رزق بڑھ جاتا ہے، کس طرح افطار کرانے کے موقع ملتے ہیں، صدقے کے موقع ملتے ہیں، نمازوں میں بہتری آتی ہے، لوگوں کی محبتیں بڑھتی ہیں، رشتہ داری کے تقاضے پورے ہوتے ہیں، لوگ محبتوں سے ایک دوسرے کے ساتھ جڑتے ہیں، غرباء کا خیال رکھا جاتا ہے. رمضان تو پورا کا پورا کیسے خوشیاں اور بہاریں لے کے آتا ہے، اسے اپنی میموری کا حصہ بنانا چاہیے. صحیح. یعنی ہر چیز، وہ چاہے جذبات ہوں، چاہے احساسات ہوں، چاہے مال ہو، چاہے کوئی بھی چیز ہو، وہ بانٹنے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور زیادہ کامیابی اور کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں. بہت ہی خوبصورت بات آپ نے استاذہ کی. اپنے بچوں کو اور آسانی سے کس طرح سے ہم سکھا سکتے ہیں، یعنی یہ ڈسکشن کس وقت پر ہونی چاہیے کہ یہ میموریز ان کی بھی میموریز بن جائیں؟ دیکھیں، یہ تو پرسن ٹو پرسن، فیملی ٹو فیملی بات ویری کرتی ہے. بالکل. لیکن سحری کا وقت بھی اچھا ہے، افطار کا وقت بھی اچھا ہے، اگر یہ دونوں اوقات ہی ذرا مشکل اوقات ہیں، لیکن ایون دین. اور افطار سے پہلے کا جو وقت ہے نا وہ کافی اچھا ہوتا ہے. اس وقت میں بھی جب لوگ انتظار میں ہوتے ہیں یہ چیز فائدہ دیتی ہے الحمدللہ. اور دن میں اپنے لحاظ سے لوگ کوئی نہ کوئی وقت نکال سکتے ہیں، لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ بچوں کو سکھانے کے لیے صرف پیرنٹس نہیں، صرف فیملی نہیں، پوری مسلم امہ کو اس کے لیے ورک کرنا ہوگا. صحیح. سر کسی لوگوں کو سوچنا اور لوگوں کو یہ جذبے رکھنا بھی سکھانے ہوں گے، ان جذبوں کو بھی پینٹ کرنا ہوگا، اور ان جذبوں کے لیے بھی آگے بڑھ کے ایفرٹ کرنی ہوگی کہ ہر بچہ اتنا کانفیڈنٹ ہو کہ ہم
کس امت سے ہمارا تعلق ہے اور ہمارا دنیا میں کیا مقام ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس. یعنی جو موڈ بورڈز بنا سکتے ہیں، جو پینٹنگ سے سکھا سکتے ہیں، جو کیلیگرافی سے سکھا سکتے ہیں، جو فلم میکنگ سے سکھا سکتے ہیں، ہر کسی کو اپنا رول پلے کرنا چاہیے. استاد شروع میں بھی آپ نے یہ بات کی تھی کہ اسلام کے آپ امبیسڈر کیسے بن سکتے ہیں، اور آپ نے ہر واک آف لائف کے لوگوں کو بہت سارے پروگراموں میں ایڈریس کیا. اس کا اتنا فائدہ ہوا، مسلسل لوگوں کی طرف سے یہ فیڈ بیک آتا رہا کہ ہم نے اپنی پلیسز پر جہاں ہم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچا سکتے تھے، ہم نے کس طرح سے امبیسڈرشپ کا رول پلے کرنے کی کوشش کی. تو یہ آپ نے بہت خوبصورت طرف توجہ دلائی ہے. ایک تو امت کو اپنی میموریز بلٹ اپ کرنے کے بارے میں. جیسے آپ بات کر رہی تھی تو میرے ذہن میں فوراً یہ آیا کہ جیسے رمضان میں ڈاکٹرز کو اور سرجری کرنے والوں کو ہر طرف ان زخمیوں کی باتیں جن کی مرہم پٹی خواتین کر رہی تھیں غزوہ بدر میں، اور اسی طرح سے فتح مکہ کے موقع پر جو صورتحال تھی، ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. اسٹڈی کرنا چاہیے. اور رمضان میں ہمارے فیلڈ سے ریلیونٹ کیا بات ہے، اور جنرلی بھی بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن یہ بات خاص طور پہ کرنی چاہیے. ڈائٹیشین جو ہے وہ جہاں پہ فوڈ پلان دیں وہیں پہ ان لوگوں کے بارے میں بھی ضرور بات کریں جن لوگوں نے پیٹ پہ پتھر باندھ کے جہاد کیا تھا. کہ پھر فوڈ پلان تو ایسا بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے، بالکل ایسے. اور استاذہ آج ہم دنیا کے ایسے حصوں میں جہاں کے بارے میں اتنی بشارتیں اور یہ سب کچھ ہوتے بھی دیکھ رہے ہیں، اور وہ مناظر، وہ تصاویر بھی ہمارے سامنے آ رہی ہیں. ایک وہ میموریز بھی ہیں. مجھے تو لگتا ہے ان بچوں کا تعلق اتنا مضبوط تھا اور ان کے پاس یہ میموریز تھیں کہ آج وہ اس میں اس طرح سے ریئیکٹ کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے لیے جمے ہوئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ آسانیاں پیدا کریں. آپ نے پتھر باندھنے کی بات کی تو مجھے آج کل ایک تصویر جو بار بار میں فلسطین کے بچوں کی دیکھتی ہوں، اور جس میں انہوں نے واقعی پیٹ پہ پتھر باندھ رکھے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بہرحال اگر ہمارا اتنا اسٹرانگ عقیدہ ہوگا اور اتنا اسٹرانگ تعلق ہوگا اپنے اسلاف کے ساتھ، تو خود کسی بھی ایسے مشکل کے موقع پہ ہمیں بھی پتہ ہوگا کہ ہمارے اسلاف کا طریقہ کار کیا تھا. لیکن بڑا انفارچونیٹ ہے کہ پوری دنیا کی میموری میں اس علاقے کے لوگوں کی مشکلات جاری، فلسطین کے لوگوں کی مشکلات جا رہی ہیں، ان کی بھوک، ان کی پیاس، ان پہ ہونے والا ظلم. لیکن مسلم امہ کے اندر جو جس طرح سے آنا چاہیے تھا وہ نہیں آ پا رہا. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں. اس پہ ہم ایک پورا پروگرام کریں گے. مجھے ایسا لگتا ہے جس طرح ہر موضوع کے اوپر بات ہوئی ہے، اس پہ بھی ایک بات ہونی چاہیے کہ کس طرح سے ایک امت کا وجود ہونا چاہیے. اور ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے. الفاظ ایسے لگتا ہے کہ ہمارے الفاظ بے سود ہو جاتے ہیں اور ختم ہو جاتے ہیں، لیکن بہرحال اس کے اوپر میں آپ سے ضرور چاہوں گی کہ ہم ایک پورا ایپیسوڈ ریکارڈ کریں. ہم کچھ کرنے کے قابل اللہ تعالیٰ ہمیں کر دے. جزاک اللہ خیر استاذہ. بہت ہی خوبصورت میموریز ہیں جو آج کے آپ پوڈ کاسٹ سے میں لے کے جا رہی ہوں خود بھی، اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں انشاءاللہ کہ یہ اتنا ہی نفع مند ہو لوگوں کے لیے بھی. تو ہم نے اب اپنے بچوں کے لیے اور اپنے لیے یہ میموریز بلڈ کرنی ہے، اور میموریز میں ایک ایک کر کے اس البم کو بھی سجانا ہے، اور بہت ہی خوبصورت. اور پھر زندگی کو سکھانے کا بھی بڑا ہی آسان طریقہ ہے. ہمیں اپنے اسلاف کے ساتھ، اپنے بزرگوں کے ساتھ ان تعلقات کو اپنی آنے والی نسلوں کا جوڑنا ہے. ہمیں اپنی کامیابی کے ادوار انہیں دکھانے ہیں تاکہ ہم اس محکومی سے نکل سکیں. انشاءاللہ آئندہ پوڈ کاسٹ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.